جو ایک یونٹی ڈیمونسٹریٹ ہوئی ہے، جس طرح کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں سول اور ملٹری لیڈرشپ نے ایک دفعہ پھر ایک پیج پر ہونے کا ایک کلیئر دنیا کو میسیج دیا، اسی طرح فیڈریشن کی نمائندگی کرتا ہوا یہ ہاؤس، جس میں تمام صوبوں کی نمائندگی موجود ہے اور جس میں فیڈرل ایریا سمیت یہ ہاؤس فیڈریشن کی علامت ہے، اس نے بھی بڑے کینڈڈ طریقے سے، بڑے اسٹرانگ الفاظ میں ایک قرارداد کے ساتھ دنیا کو پیغام دیا۔ اس قرارداد کو فائنلائز کرنے میں پھر دوبارہ تمام جتنے پارلیمانی لیڈرز ہیں، جتنی جماعتیں ہیں اس ہاؤس میں، اور بالخصوص لیڈر آف دی اپوزیشن لاء منسٹر صاحب اور جو دوسرے ساتھی تھے، شہری رحمان صاحبات، جتنے بھی ساتھی تھے، ہم نے کھل کے جو ڈرافٹ بنایا گورنمنٹ کی طرف سے، فارن منسٹری نے، اس پہ ہم نے افہام و تفہیم کے ذریعے اور ہر ایک نے اپنا اس میں حصہ ڈالا اور اس کو ایک کمپریہنسو میسیج بنا کر تمام کے بہاف پہ میں نے اس ہاؤس میں پیش کیا اور یونینیمسلی اس کو پاس کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی قابل تعریف اور یہ تاریخ میں لکھا جائے گا ایک پرفارمنس ہے اس ہاؤس کی، جو ہونی چاہیے اور جو ہوتی ہے الحمدللہ جب بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں دوسرے نمبر پہ تمام ساتھیوں کا جو میرے دائیں ہیں یا جو میرے بائیں ہیں، جنہوں نے اپنے اپنے خیالات، جذبات کا اظہار کیا، میں ان کا بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جہاں قومی سلامتی کا مسئلہ آیا تو سیاست کو سب نے ایک طرف رکھ کے ملک کی اور اپنے صوبوں کی اپنی نمائندگی کرتے ہوئے ایک بڑا مفصل، بڑا کمپریہنسو، بڑا ان ایمبیگوس میسیج دیا کہ جب ملک کی سلامتی ہوگی تو ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہے۔ میں تفصیل جائے بغیر جو کچھ ہوا تھا وہ میں نے تمام اس ہاؤس میں قرارداد پیش کرتے ہوئے اس وقت تک کی تفصیل پیش کر دی تھی، اور ریکارڈ پہ بھی ہے، لیکن اس قرارداد پاس ہونے سے اب تک کیا کیا ہے وہ میں بریفلی اپنے ساتھیوں کو شیئر کر لیتا ہوں۔ اس وقت تک ہم نے سعودی عربیہ، امارات، UAE، قطر، چائنا، یونائٹڈ کنگڈم، ٹرکی، آذربائیجان، کویت، بحرین اور ہنگری کے ان کنٹریز کے جو فارن منسٹرز ہیں ان کے ساتھ، ماسوائے قطر جن کے پرائم منسٹر کے ساتھ میری بات ہوئی، اور ایک دو کنٹریز ہیں جہاں ڈپٹی پرائم منسٹر، مثلا UAE ہے، وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، تو ان کو ہم نے، یہ ہمارے بڑے قریبی ممالک ہیں، بڑے دوست ممالک ہیں، ان کو میں نے ذاتی طور کے اوپر I walk them through what happened، انڈیا کی سائیکی، انڈیا کی ہسٹری، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے خدشات ہیں کہ انڈیا کے کیا عزائم پاسبل ہو سکتے ہیں ان دی لائٹ آف پاسٹ ہسٹری۔ پلوامہ ہوا تو 370 آرٹیکل کو ختم کر دیا گیا، ایک جو انڈین اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہے اس کو انڈین یعنی یونین ٹیریٹری کا حصہ بنا دیا گیا۔ تو وہ اس طرح کے اس دفعہ جو سوچ ہے ہماری وہ یہ ہے کہ شاید، کیونکہ یہ 2-2.5 سال سے لگے ہوئے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ کچھ حالات چینج ہو گئے ہیں، کبھی کچھ ٹریٹی جو ہے وہ بائنڈنگ ہوتی ہے، وہ حالات چینج ہونے سے یا اس میں لکھا ہے کہ نہ یہ ختم ہو سکتی ہے نہ یہ تبدیل ہو سکتی ہے انلیس کہ دونوں پارٹیز اس کو ایگری کریں اور اس پہ اتفاق کریں۔ تو مجھے یعنی اس پہ شک ہے اور اکثر لوگوں کو شک ہے کہ شاید اس ٹریٹی کو کرنے کے لیے تمام ڈرامہ رچایا گیا، اور لیکن آبویسلی ہمارے پاس یہ ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے ڈرامہ رچایا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا اس میں الحمدللہ کوئی ہاتھ نہیں ہے، تو ہم بالکل کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تو یہ ان ممالک کے ساتھ ابھی لمبی لسٹ ہے، کچھ ممالک خود رابطہ کر رہے ہیں،
بات کرنے کے لیے، کچھ کو ہم نے میسیج دیے ہیں، تو جو اویلیبل ہوتے جا رہے ہیں ان کے ساتھ تفصیل سے گفتگو ہو رہی ہے، ان کو شیئر کیا جا رہا ہے، کانفیڈنس میں لیا جا رہا ہے۔ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم کریں گے، اور اب تک جو پروگریس ہے وہ میں نے شیئر کی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اور ہم اس کو ایک بڑے بریف ایبریج فارم میں جو گفتگو ہوتی ہے اس کو قوم کو شیئر کر رہے ہیں تھرو یعنی فارن منسٹری کے ٹویٹر ہینڈل کے ساتھ اس کو میڈیا کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے تاکہ قوم کو پتہ ہو کہ کس کے ساتھ بات ہو رہی ہے اور کیا بات ہو رہی ہے، اس کا جو مین کرکس ہے، ان کی جو مین جو اس کا خلاصہ ہوتا ہے وہ ہم ساتھ ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ چائنا اور اپنا ترکیہ نے انہوں نے بڑا ایک کلیئر سٹینس لیا ہے، اور وہ چائنا کا سٹینس، میری سنڈے کو بات ہوئی، وزیر خارجہ جو چائنا تھے وہ برکس کی میٹنگ کے لیے برازیل جا رہے تھے اور اس وقت قزاقستان میں تھے، بڑی تفصیل سے بات ہوئی، آئی واکڈ ہم تھرو، اور انہوں نے بالکل ایشورنس دی آل ویدر فرینڈ ہونے کے ناطے، بردرہڈ کے ناطے، آئرن کلیڈ بردر ہونے کے ناطے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں خوشی ہے۔ انہوں نے یہ بالکل کہا، دیٹ مینس کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ ہاؤس بھی کیا کر رہا ہے، کہ آپ یونائٹڈ ہیں اور یہ وقت کی ضرورت ہے اس حوالے سے۔ تو چائنا کی سٹیٹمنٹ کل ان کے فارن آفس ایشو ہو چکی ہے، بالکل پاکستان میں بھی چھپی ہے، کہ انہوں نے کیٹیگوریکلی انہوں نے اپنے جو ہمارے بردرہڈ، ہمارے جو تعلقات ہیں صدیوں اپنا دہائیوں کے، اس کو انہوں نے ریٹریٹ کیا ہے۔ ترکی کے حوالے سے بھی جناب ان کے وزیر خارجہ کی میری بات ہوئی، وہ اس وقت قطر فلائی کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ساری چیز۔ تو میں نے کہا کہ ہم نے جو کچھ کیا، میں نے کہا پہلے دن ہم نے فوری جو ری ایکشن دیا، ریکارڈ میں موجود ہے، میں نے کہا تھا ٹٹ فار ٹیٹ کریں گے، جو کیا ہے اس کے ساتھ اتنا ضرور کریں گے۔ لیکن میں نے کہا کہ جو ہماری رپورٹس ہیں اور جو ہماری فیڈ بیک ہے، جو ہماری انٹل انپٹ ہے، وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ کوئی ایسکیلیٹری موو کو بھی کنسیڈر کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ آپ کا یہ ذمہ داری ہے دوست ہونے کے ناطے، یہ ہم پہل نہیں کریں گے، لیکن اگر کسی نے کیا، اگر انڈیا نے یہ کام کیا تو اس دفعہ ٹٹ فار ٹیٹ ہی ہوگا، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح جناب چیئرمین، ڈپلومیٹک کور کا میں نے وعدہ کیا تھا، وہ تمام بریفنگز ہو چکی ہیں ڈپلومیٹک کور کی، فارن سیکرٹری صاحبہ نے اور ہماری ٹیم نے ان کو بلا کے فارن آفس میں، دفتر خارجہ میں پوری طرح تفصیل سے ان کو بھی واک تھرو کیا ہے۔ آج جب میں ہاؤس میں آیا ہوں تو تقریباً 6:30 بجے ISPR ایویڈنس کے ساتھ ایک بریفنگ قوم کو دے رہا تھا تاکہ لوگ شواہد بھی دیکھیں۔ تو میں چونکہ یہاں تھا میں نے نہیں دیکھا، لیکن میرے علم میں تھا، اور یہ ہے کہ ہمیں اس وقت اپنے آپ کو گلوبلی انگیج رکھنا ہے۔ انڈیا فیل ہو گیا، میں نہیں کہہ رہا، انڈیا کے اپنے سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ انڈیا فیل ہو گیا کوئی نیریٹو بنانے میں، کوئی ثبوت دینے میں۔ اور آج میں نے خود دیکھی ہیں ان کے سینئر پولیٹیشنز کی ٹویٹس جو کہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں مودی صاحب کو ریزائن کرنے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا جو سفارتکاری کا ذمہ داری ہے اس کو ہمارا نبھانا ہمارا قومی فریضہ ہے، اور اس ہاؤس کی جو انپٹ ہے میں اس کے لیے بے حد ان کا مشکور ہوں۔ انڈس واٹر ٹریٹی چونکہ ایک بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے، اور ان کا ایک خط 28 اپریل کو آیا، اس میں بھی انہوں نے 24 اپریل کو یہ واقعہ ہو چکا تھا، ایک خط آیا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیمارش میں انڈس واٹر ٹریٹی کا ذکر نہیں ہے، لیکن ایک خط آیا اس میں لکھا گیا کہ جی حالات بدل چکے ہیں، جب ٹریٹی ہوئی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے، اینڈ وی ول پٹ ان ابینس، یعنی میں نے جو کہا نا جس کا شک تھا انڈس واٹر ٹریٹی۔ تو یہ 65 کی جنگ میں IWT معطل نہیں ہوئی، اب انپٹ ان ابینس نہیں ہوئی، یہ 1971 کی جنگ میں نہیں ہوئی، یہ ایک نئی چیز ہے جو کہ لگتا ہے ایز اے سیٹ کہ میرے پاس اس وقت ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے کہ یہ واقعی ہے، لیکن
آفٹر آل انالیسس اسی کا نام ہے کہ بھی آپ نے جب پلوامہ کا ڈرامہ کیا اور پاکستان کو ثابت نہیں کر سکے تو اس میں نکلا کیا کہ آنن فانن بڑی جلدی اس کے بعد انہوں نے آرٹیکل 370 کو ختم کیا اور اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی. اور پاکستان انشاءاللہ ان کی جو سیلف ڈٹرمینیشن کی ریزولوشنز ہیں UN کی, OIC کی, اس کو آج بھی اسی طرح ان کی سینٹرٹی ہے. یہ یونیلیٹرلی ایسے فیصلے نہیں ہوتے, نہ ہونے چاہیے. تو ہمیں اس میں شک ہے چونکہ یہ شاید یہ جنگ چلے گی, لیٹ سے کہ یہ چیز سیٹل بھی ہو جاتی ہے, تو انڈس واٹر ٹریٹی تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کیٹیگوریکلی ان رائٹنگ پریس ریلیز میں کہہ دیا ہے, which was the consensus feeling of the entire membership of the National Security Committee under the chairmanship of Prime Minister Shehbaz Sharif, کہ یہ ہمارے لیے it will tantamount to act of war. اگر آپ نے ہمارے پانی کے ساتھ کوئی گڑبڑ کی, یہ تو پیپر پہ ہے نا, بحث وہی ہے, تو ہم پھر یہ ایک جنگ تصور ہوگی, کیونکہ یہ 240 ملین لوگوں کی لائف لائن ہے, ان کی ایگریکلچر, ہمیں پانی obviously ایک بنیادی ضرورت ہے ہر ایک کی, تو اس لیے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. کیپنگ ان ویو اٹس امپورٹنس, جو ہم ملٹیپل چیزیں کر رہے ہیں, فارن منسٹرز کو دوسرے ممالک کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, ڈپلومیٹک یہاں جتنی کور ہے مختلف ممالک کے سفراء ہے, ہائی کمشنرز ہیں, ان کو ڈی بریف کر رہے ہیں, ان کو شیئر کر رہے ہیں, ابھی ISPR وہ کر رہا ہے. اسی طرح انڈس واٹر ٹریٹی پہ کل میں نے ایک بڑی کمپریہنسو انٹر منسٹریل میٹنگ کی, جس میں تمام جو ریلیونٹ منسٹریز ہیں وہ موجود تھیں, اسٹیک ہولڈرز موجود تھے, لاء منسٹر صاحب موجود تھے, اٹارنی جنرل صاحب موجود تھے, اور ان کو میں نے ریکویسٹ کی, چونکہ یہ لیڈ واٹر ڈویژن کی ہے, کہ 48 گھنٹے کے اندر ہمیں وہ ایک ڈوزیر بنا کے دیں, جو کہ ہم دنیا میں اپنے مشنز کے ذریعے تمام حکومتوں کو آگاہ کریں گے کہ یہ کیا اللیگل اور غیر قانونی اور ٹریٹی کے جو جس میں کوئی پروویژن نہیں ہے, یہ کیا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے یہ کل شام میں یہ میٹنگ ہوئی ہے جناب چیئرمین. تو میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ایک اسی پروسیس میں, چونکہ ہم اس وقت سیکورٹی کونسل کے نان پرماننٹ الحمدللہ ممبر ہیں 1 جنوری 2025 سے 31 دسمبر 2026 تک, تو US نے ایک پریس ریلیز, یہ وہاں اس طرح کا واقعہ دنیا میں کہیں ہو, جعفر ایکسپریس پہ بھی ہوا ہے, تو وہ ایک پریس ریلیز یونینیمس 15 ممبر ہیں, 5 پرماننٹ ہیں, 10 نان پرماننٹ الیکٹڈ ہوتے ہیں 2 سال کے لیے, تو وہ ایک پریس ریلیز انہوں نے اسی سسٹم کے تحت دی, مجھے کاپی مل گئی. اس میں پاکستان کے بہاف پہ میرے 2 اعتراضات تھے. ایک اس میں پہلگام لکھا ہوا تھا صرف, اور دوسرا اس میں بلیم ڈالا گیا تھا دی ریزسٹنس فورم. یہ وہ فورم ہے کہ جب 2019 میں اس کو ہڑپ کیا گیا غیر قانونی, جو کہ ہم نہیں مانتے, وہ بالکل اللیگل ہے, تو اس کے نتیجے میں جموں اینڈ کشمیر میں ایک فورم بنا جس کا نام ہے دی ریزسٹنس فورم, اور اس پہ اس کو کنڈیم کیا گیا, اس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا اس پریس ریلیز میں. تو مجھے آئی, میں نے دیکھا, میں نے کہا یہ ایکسیپٹیبل نہیں. پہلگام کے ساتھ آپ کو لکھنا پڑے گا جموں اینڈ کشمیر. ہماری شٹلنگ ہوئی, آبویسلی یہ دن ایسے ہی ہیں کہ کیونکہ ٹائم کا بھی گیپ ہے, ادھر نیو یارک میں ادھر. میں نے اپنے امبیسڈر صاحب کو, جو ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں آصف افتخار صاحب, ان کو کلیئر انسٹرکشنز دیں کہ آپ لکھ کے 2 امینڈمنٹس اس میں ڈال دیں, کیونکہ کنسنسس کے ساتھ یہ ایشو ہو سکتی ہے, ورنہ یہ ایشو نہیں ہو سکتا. ہم اس وقت تک نہیں کریں گے. اور میں نے کہا ان کو بتائیں کہ دنیا میں لنڈن سے 3 یا 4 ہیں, تو اگر لنڈن میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو کیسے لنڈن لکھیں گے, ساتھ آگے UK لکھیں گے, یا کینیڈا لکھیں گے, یا USA لکھیں گے, یا آسٹریلیا لکھیں گے. بھئی ایک جگہ ہے, لکھو نا, کیوں شرما رہے ہو جموں اینڈ کشمیر لکھنے میں. دوسرا,
میں نے کہا یہاں ہمیں ایویڈنس دکھائیں کہ یہ دی ریزسٹنس فورم نے دی ٹی آر ایف نے کیا ہے تو پھر ہم اس کو رہنے دیں گے, یا ان کی اونرشپ دکھا دیں کہ انہوں نے ایک میڈیا میں چلا بھی دیا کہ انہوں نے اون کر لیا, وہ جھوٹا تھا. نہیں یہ نہیں ہے. تو اس پہ قریباً ہمارے 2.5 دن لگے. وی ریفیوز ٹو بج ان. مجھے بڑے بڑے کیپٹل سے کالیں آئیں کہ دیکھیں اس وقت میں کہا جی نتھنگ ڈوئنگ, یہ نہیں ہو سکتا, پاکستان ول ناٹ ایکسیپٹ. وہ کہتے ہیں آپ پہ بلیم آئے گا, پریس ریلیز نہیں ہوئی, اتنا بڑا واقعہ ہوا, آپ کے جابر ایکسپریس بھی یہ آئی تھی, کنڈیمنیشن کی, ٹیررز ایکٹیویٹی کو کنڈیم کیا گیا تھا. میں نے کہا وی آر ریڈی, بٹ پلیز یو ہیو ٹو پٹ ان جموں اینڈ کشمیر اینڈ ہیو ٹو ڈیلیٹ دس ٹی آر ایف. اللہ کے فضل و کرم سے جناب چیئرمین پاکستان کے کو یہ مبارک ہو اور آپ کو کہ ہم نے وہ دونوں چیزیں امینڈ کر کے وہ پریس ریلیز پہ جاری ہوئی اور پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا گیا. جناب چیئرمین دیکھیں, میں آپ کو بالکل کیٹیگورک کہہ رہا ہوں اور اپنی تسلی ہونے کے بعد کہہ رہا ہوں, ایسے واقعات میں ہم کئی لوگ جو اس ہاؤس میں بیٹھے ہیں 30 35 سال سے انوالو ہوتے رہے ہیں اور ہمیں ایک ہسٹری کا پتہ ہے. بالکل اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے بعد, اب کوئی 1 in ٹریلین کوئی چانس ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے, آئی کین ناؤ اشور دس ہاؤس کہ پاکستان کا اس واقعے سے کوئی لینا دینا نہیں الحمدللہ. اور یہ ایک وجہ ہے کہ جب اتوار کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کاکول کی پاسنگ آؤٹ پریڈ پہ گئے تو انہوں نے اب دنیا کو آفر کر دی کہ آؤ انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ انکوائری کرو اس کی, اور جو ثبوت انڈیا دیتا ہے دے ثبوت, اور ہم بھی دیکھتے ہیں. تو یہ اگر ہمارا خدا نہ خواستہ دامن صاف نہ ہو تو اتنی بڑی آفر نہیں کی جا سکتی. تو میں آپ کو یہ اس ہاؤس کو, اپنے بھائیوں کو, بہنوں کو, کولیگز کو یہ ایشور کر رہا ہوں کہ یہ بالکل ایک سیلف میڈ کوئی معاملہ ہے, یا اگر واقعہ ہوا بھی ہے تو پھر ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کسی جگہ پہ بھی کوئی خرابی ہو تو وہ اس کا مورد الزام ہمیں ٹھہرایا جائے. دیکھیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. انڈیا کا نہ صرف نیریٹو ناکام ہوا ہے, الحمدللہ 22 کو یہ ہوا تھا, 1 ہفتے کے اندر, آج 29 ہے, آج میجورٹی آف ممبرز جو کمیونٹی آف نیشن کے کی ممبرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں, دونوں کو اپیل کر رہے ہیں کہ ایسکلیٹنگ موو نہ کریں. وہ اس کا کسی کے حق میں نہیں ہے, خدا نہ خواستہ اگر وہ کریں گے, لیکن ہم نے اپنا بتا دیا. جن کنٹری سے بات ہو رہی ہے میں ان کو یہ کہتا ہوں بھئی آپ اپنا اس کو سمجھائیں, ہمیں سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم خام میں ریٹیلیشن کرنے کے حق میں نہیں ہیں. ہماری اکانومی ابھی کچھ کھڑی ہوئی ہے, ہم اس کو آگے لے کے جانا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا. قوموں کی ڈگنیٹی, آنر ڈز ناٹ وارنٹ کہ اگر کوئی ایسکلیٹنگ موو ہوئی ہو ہم خاموش بیٹھے رہیں گے. نو وے. پھر وہ نفع نقصان نہیں آتا اس صورت میں یا اس سچویشن میں. تو یہ ہم نے اپنے تمام دوستوں ساتھیوں کو سمجھایا اور وہ ممالک بہت اچھی سو فار الحمدللہ. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پوزیشن ہر بدلتے ہوئے گھنٹے کے ساتھ بڑی دنیا میں کلیئر ہو رہی ہے. وہ جو ایک امپریشن اور جو ایک انڈین میڈیا نے پہلے کوئی 48 گھنٹے میں ایک ڈرام اپ کیا تھا کہ بس یہ پاکستان کا ہے اور بس چڑھ دوڑو اس کے اوپر, دیٹ سچویشن از اوور. They have lost their game, and rightly lost their game in terms of narrative, in terms of convincing the world. اور الحمدللہ ابھی سچویشن بہت کلیئر ہے. میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ آگے بھی جو پروگرس ہوگی انشاءاللہ, جس طرح میں ابھی تک کی آپ کو پروگرس دے رہا ہوں, انشاءاللہ میں اس ہاؤس کو ساتھ ایک دفعہ پھر جو بھی کوئی ڈیولپمنٹس ہوں گی آج کے بعد میں انشاءاللہ شیئر کروں گا. بہت شکریہ جناب چیئرمین.